فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی تجارت کا انتخاب کیا جائے، اس میں فائدہ ہے یا اس میں لاس ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، پریشان پھرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ صحیح ڈاکٹر کی تلاش میں مارے پھرتا رہتا ہے، کبھی اس دواخانے کو جاتا ہے، کبھی اس دواخانے کو جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کون سے اسکول میں ڈالنا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے فیلڈ کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ الغرض آج کی سوسائٹی میں ہر آدمی پریشان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، حق بات کس میں ہے، صحیح بات کس میں ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہے، نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ ایک مولانا کچھ کہتے ہیں، وہ ایک مولانا کچھ کہتے ہیں، اس فرقے والے کچھ کہتے ہیں، اس فرقے والے کچھ کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس فرقے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر آج ہم آپ کے سامنے علاج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ کون سی بات صحیح ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، کون سا ڈاکٹر صحیح ہے رہنمائی ہو جاتی ہے، کون سی تعلیم درست ہے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو گویا تقوی ایک ایسی دوا ہے، اس دوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اگر تقوی سے محروم ہو جاتا ہے تو پریشان رہتا ہے، بھٹکتے پھرتا رہتا ہے، اور علاج میں بھٹکتا رہتا ہے، تعلیم میں بھٹکتا رہتا ہے، تجارت میں بھٹکتا رہتا ہے، ہر جگہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو ساری کی ساری پریشانیوں کو علاج ناظرین بس ایک چیز میں ہے، تقوی۔ اگر تقوی ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے اندر اللہ تعالی حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔